اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتقابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عزیزان محترم، اسلام اور اس کے رہنما کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہماری اب تک کی گفتگو کی تلخیص یہی تھی کہ جب مفادات ٹکرائیں تو معاشرے میں انتشار پیدا ہو، اور جب معاشرے میں انتشار پیدا ہو تو انسان بے اطمینانی محسوس کرے، اور جب انسان بے اطمینانی محسوس کرے تو ایک انسان کا اعتماد دوسرے انسان کے اوپر سے اٹھ جائے. یہ ہے ساری گفتگو کا خلاصہ. دیکھو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو دو چیزوں سے مدد لینا، یا صبر کر کے مصیبت پہنچانا یا نماز پڑھ کے مصیبت پہنچانا. وسائلوں کے صبر و صلاح بھائی میں نے مستقل کر دی گفتگو اپنے موضوع سے. استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو. کس وقت مدد حاصل کرو؟ جب کوئی مصیبت آ جائے. کس چیز سے مدد حاصل کرو؟ صبر سے. صبر سے. بھائی صبر کیسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کے کنٹرول کو. تو نفس پر کنٹرول کر کے اپنے نفس سے مدد مانگو. صلاح کسے کہتے ہیں؟ وضو کر کے کھڑے کھڑے ہو کے کچھ مخصوص ارکان کا ادا کرنا. یہی ہے نا قرآن کا حکم. کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِينُوا استعانت چاہو، استعانت چاہو. اب میں کیسے سمجھ رہا ہوں کہ اتنا بھی یاد کروں کہ جب ہم نے سورہ حمد کا ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم
توحید پہنچے گا کہ بھائی مدد بھی اللہ سے ہی چاہو، کسی اور سے نہ چاہو، اور اس اللہ نے کہا کہ سب کو نہ چاہو تو کیا سب ہونا ہے؟ سب ہونا تو نہیں ہے، سلاد ہونا تو نہیں ہے، سلاد تو صبر کر رہی ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، مدد مانگنی ہے اللہ سے، وسیلہ بناؤ صبر کو، وسیلہ بناؤ سلاد کو۔ اور اگر پوری زندگی کے مسائل سے پریشان ہو چکے ہو تو اب نبرداد ہونے کے لیے نصارت آتے ہیں۔ تمام کرام کیا ہے؟ یا جو نبی رحمت ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وقالوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لا کرا دو، ارکعوا رکوع کرو، کہیے گا اسے کہ گفتگو چوتھے مرحلے میں آئیے، اور اب میں کنوے نہ کر سکوں، یہ میرے فن میں گفتگو کی کوتاہی ہوگی کہ میں بات کو نہ پہنچا سکوں، لیکن جو پہنچانے جا رہا ہوں وہ صرف اس بنیاد پر کہ مجھے آپ کے معیار سماعت میں یقین ہے۔ ارفعوا رکوع کرو، پہلا حکم، واسجدوا سجدہ کرو، دوسرا حکم، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، دوسرا حکم، وافعلوا الخیر عمل خیر کرتے رہو، چوتھا، اور آخری حکم ہدایت کا، لعلکم تفلحون۔ ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ جب محشر میں آؤ گے تو جنت تمہاری ہے۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، عمل خیر کرو۔ اگر یہ کرتے رہے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہیں جنت دے دیں گے، اور اسی کا نام ہے جو ہے پچھلی تقریب متضر ہوگی ہوا سماکم المسلمین۔ بھائی اگر اس پر عمل کرو گے تو تم ابراہیم کے بتائے ہوئے مسلمان ہو، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم ابراہیم کے بتائے ہوئے مسلمان نہیں ہو۔ تو آپ مسلمان کو جب رکوع کرے، سجدہ کرے، عبادت کرے، عمل خیر کرے تو ابراہیم کہے نہیں۔ اب سمجھو کیسے بھی اسلام کیا ہے؟ بھائی رکوع کا طریقہ ہے تو سب جانتے ہیں نا، لیکن جب آیت آئی تھی کہ رکوع کرو اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا، جب آیت آئی تھی کہ سجدہ کرو اس وقت سجدہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو اب ضرورت تھی نا، ضرورت تھی کہ یہ اسلام جس کے معنی ہے سر حاضر سر کو رکھ دینا، یہ اسلام جس کے معنی ہے سارے تسلیم کو خم کر دینا، یہ اسلام جس کے معنی ہے کسی کی مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزار دینا، یہ اسلام کے مختلف مفہوم ہیں جو لوگوں کو میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس اسلام کو سمجھے کرتے تو کیا کریں گے اسلام سمجھ آ جائے۔ کچھ ذہن میں میرے ساتھیوں کو محسوس ہے کہ جب کچھ اندھوں نے یہ طے کیا کہ ہاتھی دیکھیں گے، اب اندھا دیکھ تو سکتا نہیں، دیکھا تو ممکن نہیں ہے، تو ان اندھوں کو ہاتھی کے بعد لے جایا گیا اور انہوں نے اسے ٹٹول کے دیکھا، تو جس کے ہاتھ میں کان آیا اس سے کہا کہ ہم ہاتھی سمجھ گئے، پنکھے کے مطابق ہے، پنکھے جیسا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اسے پاؤں آئے کہا کہ بھائی ستون ہے، اور جس کے ہاتھ میں اس کی خون آ گئی اس سے کہا بھائی ایک موٹا سا رستہ ہے، ہاتھی جسے کہتے ہیں وہ ایک موٹا سا رستہ ہے، اور جو کھڑا ہوا دور سے پورے ہاتھی کو دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں نہ وہ پنکھا ہے، نہ وہ ستون ہے، نہ موٹا سا رستہ ہے، اور جہاں تو مزدور ہے نا، تو یہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک ہی شہر کے مختلف تعمیرات اور مختلف سے دیکھا جائے؟ بھائی اسلام اندھوں کے آگے آ گیا۔ اب ہمیں اندھوں کے ہاتھ کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں وہ اسلام چاہیے جس پر یہ قرآن نے آواز دی ان الدین الا اللہ اسلام۔ بھائی ہمارا دین اسلام ہے، ہم جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ دین اسلام ہے، وہ توجہ ہے۔ تو اب دین اسلام کا تعارف اگر ہوتا کرانے تو وہی دین ہے، وہ نہ پنکھا ہے، نہ رسی ہے، نہ ستون ہے۔ بھائی بات تو والے ہو رہی ہے، تو اب ایک نمونے کی ضرورت تھی، گفتگو ہے، اگر عنوان کے اندر محفوظ ہو اسلام اور اس کے رہنما، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اب ایک نمونے کی ضرورت تھی۔ اسلام اگر تھوڑا سا بتا دیا کیا یہ رسی ہے، کسی اور کو کچھ اور دکھلا دیا کہے گا کہ یہ پنکھا ہے، کسی اور کو کچھ اور دکھلا دیا کہے گا یہ ستون ہے، اور پورا کا پورا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عمریں جائے پورا اسلام سمجھ میں آئے تو ہم یہ طے کیا کہ بھائی یہ پیسہ دے رہا ہوں، ایک انسان دے رہا ہوں، اب تم اسلام کو نہیں تو سمجھ نہیں سکتے، اب تمہارے جیسا ایک انسان دے رہا ہوں، وہ اگر کچھ کر دے تو وہی اسلام،
وہ اگر کسی چیز سے رک جائے تو رک جانا اسلام، وہ اگر کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جانا اسلام، وہ اگر بیٹھ جائے بیٹھ جانا اسلام۔ تو اب محمد عربی کی ساتھ میں اسلام کو مجسم کر کے پروردگار نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تبلیغ ہے جب تک جو ہونے گا مسجد تبلیغ سے گفتگو کر رہی ہے، وہ کبھی مسجد تبلیغ سے گزر رہی ہے اور مجھے لے جانا ہے کسی مسجد تک، تو اب محمد عربی اسلام کا مکمل نمونہ، اسلام کا مکمل نمونہ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ اسلام کا مکمل نمونہ ہے۔ آ گیا نا، اور کہا کہ حدیث کہہ دو ابھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بھائی توجہ ہے، اسے کیا یہی تو سننے والوں کو رحمت دینی تھی، اسی رنجش کے لیے اپنے سننے والوں کو لے کے آؤ، ابھی کہہ دو بھائی اس آیت سے میں آخری کلام میں کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اسے ترجمے کو ذہن نشین کر لیں، اور ابھی کہہ دو ان صلاتی میری نمازیں، ونسکی میری ساری عبادتیں، ومحیای میری پوری زندگی، ومماتی میری موت للہ رب العالمین، زندہ ہوں اس اللہ کے لیے، مروں اس اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں اس اللہ کے لیے، کتنی بھی عبادتیں کر رہا ہوں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، تو سب کچھ صحیح چیز وہ بیگانے کا امید کو مجھے حکم دیا گیا، پیغمبر کو حکم دیا گیا کیا؟ انا اول المسلمین، ابھی پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اول المسلمین میں ہوں، میں اول المسلمین کے نہیں، مسلمانوں کا پہلا مسلمان، پچاس سال جو آتے ہیں انہیں کیا صحیح والوں کو جلدی کرنے کیا گیا، یعنی اول المسلمین کے بعد نمونہ اسلام، میں ہوں پہلا مسلمان، اب میری سیرت پر عمل کر کے مسلمان بن کے جاؤ، بن کے جانا مضبوط سمجھ آ گیا؟ نہیں، مجھے اجازت ہے کہ میں دنیا کا جائے بن جاؤں، ترجمہ درست نہیں ہے کہ پہلا مسلمان میں ہوں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، انا افضل المسلمین، میں مسلمین کا افضل ہوں، مسلمین کا افضل ہوں، تو یا رسول اللہ وہ مسلمین کون ہے جن کے افضل آپ ہے؟ تو اسی دن کے لیے کہا تھا افضلنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد رسول اللہ محمد افضل المسلمین۔ اب رسول نمونہ ہے اسلام کا، رسول تجسیم ہے اسلام کی۔ بھائی مرضی الہی پر چلنے کا نام ہے اسلام، وحی الہی کا نام ہے قرآن، اور اس پر عمل کر کے دکھا دینے کا نام ہے محمد۔ اب یہ تینوں لفظ ذہن میں رہے، مرضی الہی کی اطاعت کا نام ہے اسلام، وحی الہی کا نام ہے قرآن، اور قرآن پر عمل کر کے دکھلا دینے کا نام محمد۔ تو بظاہر یہ تین الگ الگ لفظ نظر آ رہی ہیں، اسلام، قرآن اور محمد، بظاہر یہ تین الگ الگ لفظ نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پروردگار نے اپنی مرضی کو جب دین کے سانچے میں ڈالا تو اسلام کہا، اور جب اسی مرضی کو الفاظ کا پیدا کرایا تو قرآن کہا، اور جب اسی کو بندہ بنا کے بھیجا تو محمد کہہ کے بھیجا۔ اب محمد اسلام ہے، بتا بات بول رہے ہیں ادھر کہ اب یہ چوتھا مرحلہ ہے اور گفتگو کو یہیں سے کر آگے بڑھانا ہے۔ محمد اسلام ہے، مجموعہ اسلام ہے، اسلام کی تقسیم ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کہے کہ کرو تو کرنا اسلام، اگر کہے کہ اٹھ جاؤ تو رکنا اسلام، اگر کہے کہ اٹھ جاؤ تو رک جانا اسلام، اگر کہے قریب آ جاؤ قریب آ جانا اسلام، اگر کہے دور چلے جاؤ دور چلے جانا اسلام، اگر کہے کہ اولاد سے محبت کرو تو محبت کرنا اسلام، اور اگر کہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کرو۔ بہت ہی آہستہ آہستہ سلسلے میں آگے جائے گا۔ بھائی محمد مجموعہ اسلام، کردار محمد اسلام۔ اب میں پوچھوں اتنے بڑے مجموعے سے کہ بھائی قرآن تمہارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور جیسا کہ محفل مرتضیٰ میں شب میں عرض کر رہا ہوں مسلسل تبیانا میں کل شے، اس کتاب میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ نے لکھ نہ دی ہو۔ میرا عنوان محفل مرتضیٰ میں یہی تھا کہ ونزلنا علیک الکتاب
بالکل اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے. اچھا بھائی بہت توجہ ہے, مختلف اکیڈمک ہے لیکن 4 اور کے سننے والے متوجہ رہے. اب قرآن کو سجانے میں کل ہے اور کافی بھی ہے تمہارے لیے, کافی ہے. تو اب نماز جس سے یہ حکم ہے ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو, اس نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں بھی دکھا دیں, میں دکھا دیں. ایک قرآن ہے سارے مسلمانوں سے, بھائی اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یہ تو لکھا ہے قرآن میں. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یہ تو لکھا ہے قرآن میں. بھائی کیسے قائم کرو, قائم کیسے ہوتا ہے قرآن میں؟ تم چلے بڑا سمجھتے چلے, شاید کچھ نہیں جائے تو اب یہی آیت سورہ حج والی, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو. تو اب 2 آیتیں لکھ لیں کہ نماز میں رکوع ہوگا, نماز میں سجدہ ہوگا. اب اور الٹا ہم نے قرآن کو سورہ غافر میں ایک آیت ملی, سبح بحمد ربک, تسبیح کرو اپنے اللہ سے حمد کی. تو اب سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہے, ہم نے یہ بھی لکھ لیا. رکوع مل گیا, سجدہ مل گیا, تسبیح مل گیا, سبحان ربی الاعلیٰ مل گیا. اب اور ان سے سورہ مدثر نے آواز دی, وربک فکبر, تکبیرۃ الاحرام ہو, یہ ہے نا نماز کا, اور تکبیرۃ الاحرام بھی لکھ لیجیے. اب اور ان کے قرآن کو ایک جگہ ملا, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خیرات کرو, تو آپ خیرات بھی لکھ لیں. تو اب آپ کے پاس کم و بیش نماز کے اجزا تو آ گئے, رکوع, سجدہ, تکبیرۃ الاحرام, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم اور قرأت کی آ گئے نا. اس تک 6 چیزیں قرآن نے بتا دی. اب میں سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جس ترتیب سے یہ ہے آیتیں, اسی ترتیب سے اگر میں نماز پڑھوں کہ پہلے سجدہ کروں, پھر کھڑے ہو کے رکوع کروں, اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہوں, اور پھر بیٹھ جاؤں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ دوں, اور پھر کھڑا ہو کے قرأت کر دوں, تو دنیا کا کوئی مسلمان اسے نماز پڑھے گا؟ بھائی پہلے سجدہ ہو, پھر رکوع ہو, اور پھر کھڑے ہو کے آدمی قنوت پڑھے, اور قنوت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اور پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, نماز ہوگی؟ بھائی اجزا سارے آ گئے. قرآن کے مسائل اجزا سارے آ گئے. یعنی اگر قرآن کا نام کافی ہوتا تو پوری امت میں بھی نماز چل رہی ہوگی. اگر اس طریقے سے قرآن مجید سے آیات کو کیا جاتا اور کرنے کے بعد نماز پڑھی جاتی تو ملت اسلامیہ کا کوئی مسلمان کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ نماز ہے, نماز نہیں ہے. اگر چاہیے قرآن سے مانی ہے تو اتنی بات طے ہو گئی کہ نماز قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی, محمد مصطفیٰ کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی, نماز محمد مصطفیٰ کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. محمد کو کہہ دیا تھا سلو کما رائے تمہیں سلی, پر اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے لے گئے ہو. تو قرآن نے جو اجزا دیے انہیں مرتب کیا محمد نے, اور مرتب کرنے کے بعد امت کے سامنے پیش کیا. تب مجھے دنیا کہنے کی اجازت ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے نماز. جب وہ رہنما کے بغیر نہیں سکا تو پورا اسلام رہنما کے بغیر کیسے نہیں آئے گا؟ وہ پوری رہنما کے ساتھ بہت بڑا جواب مقبول ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر معین ہے اور ہر تقریر دوسری تقریر سے سہمت ہو کر آگے بڑھ رہی ہے. گفتگو رہنما تک آگے ہمارا ہے تم مسلم. اور دیکھو سلو کے بنی نماز پڑھو, سلو کے بنی نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ, صلاۃ کے بنی نماز, سلو آرڈر نماز پڑھو. صاحبان فکر بیٹھے میں اس لیے بات کر رہا ہوں. بھائی ایک سلو وہ ہے, بہت توجہ رکھیے گا, ایک سلو وہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلا, اور ایک سلو وہ ہے جو خدا کی زبان سے نکلا. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ یاد کر رہا ہوں. سلو کما رائے تو بولیے سلی, پیغمبر نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو.
تو سلی چلانی خدا کی نماز پڑھنا اور اب چلے قرآن کی طرف وہ ملائے کہتا ہوں یہ زمین آ رہی جائی اور نہیں آ رہی صحیح ہو رہے تقریب بلکہ بہت بدل ہے پیغمبر نے بھی کہا سنو اولا نے بھی کہا سنو تو جب پیغمبر کہے سنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نماز پڑھو اور جب خدا کہے سنو تو اس کا مطلب ہے کہ محمد سے آگے مل جاؤ سنو سما رائے قبول سلی بھائی مجھے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے نماز پڑھنا کسی اور طریقے سے نماز نہ پڑھنا تو معیار نماز کا کیا ہے نماز کا معیار کیا ہے محمد عربی کے طریقے سے ادا کرنا یہ نماز محمد عربی جس طریقے سے نماز پڑھو اس طریقے سے نماز پڑھو یہی ہے معیار یہی ہے اب میں کیسے عرض کروں کہ عید چکن ہوئی اچھا چلے ہوئی سفید کے واقعے کو آؤں گا سفید کے واقعے پر جنگ جمل ہوئی انہیں بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے ایک نماز پڑھائی اور نماز میں پیچھے جو سفید تھی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرما پیغمبر کی آنکھیں لے کے ہوئے لوگ پیغمبر سے استفادہ کیے ہوئے لوگ موجود تھے جب علی نے نماز تمام کی تو حضرت عمران ابن حکیم نے حضرت مطرف ابن عبداللہ سے دونوں بزرگوں کے نام تاریخ میں ہے مجھ سے کہا میں جملہ سنے تو مجھے کہا بڑا پالیسی نتی جملہ ہے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے مجھ سے کہا بھائی آج نماز میں لطف آ گیا بات کیا لطف آیا کہا آج اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلا دی اب میں کیسے کروں اپنے وطن سننے والوں کی خدمت میں آج اس جوان نے ہم لوگوں کو رسول کی نماز یاد دلا دی تو اگر اس نماز سے پہلے رسول ہی کی جیسی نماز ہو رہی ہوتی تو یہ دنیا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب آگے بڑھتے چلے مندروں میں برکت عبادت ہے محمد اگر عبادت نہیں ہے تو محمد کرو اور اگر اپنی مرضی سے عبادت کی تو وہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی یعنی مغرب سے اگر 3 رکعتیں ہیں تو 3 ہی پڑھو اگر 25 پڑھ لی خود ہو کر تو وہ ساری کی ساری تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ جتنے کا مطالبہ ہے اتنا ہی ادا کرو اضافہ نہیں چاہیے اضافہ نہیں چاہیے جتنے کا میں تو جتنے کا مطالبہ ہے اتنا ہی ادا کرو نماز نام ہے عمل محمد کے اتباع کا اور عبادت نام ہے پیروی ہے عبادت محمد کا میں بات تو کرتا ہوں اور باتیں کر دوں میں دیکھیے سورہ زمر میں ہے دیکھیے یہ مشرک ہے نا شرک کرنے والا اس طرف بتوں کے بناتا ہے انہیں پوچھتا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے 1988 ہے اتنا پڑھا لکھا بت جو واقعی اسے خدا سمجھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جب چاہے اٹھا کے پھینکے تو چپا کی ہو رہے کچھ بھی تو نہیں تو کیا واقعی اسے خدا سمجھتا ہے نہیں نہ آج کا بت فرق خدا سمجھتا ہے اور نہ کل کا بت فرق بتوں کو خدا سمجھتا ہے نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اور قرآن میں ہے کہ یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ان بت پرستوں سے پوچھو کیا آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ سب کہیں گے کہ خالق تو اللہ ہے اچھا تو بت پرست بھی خالق اللہ ہی کو مانتا ہے اچھا تو جب خالق اللہ ہے تو یہ کیا ہے یہ جو بت تمہیں بنا کے رکھے تو اب جواب سنیں گے قرآن ما نعبدهم الا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. بھائی ان بتوں کو تو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا. سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کے آغاز کیا ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے اور ہماری شفاعت کر دے. بھائی توجہ ہے، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم ان کی پوجا کرو. انہوں نے طریقہ عبادت کو پورا نہیں کیا. بھائی توجہ ہے، بت پرست اللہ سے اللہ مان رہا ہے تو پھر اللہ ناراض کیوں ہو گیا؟ بھائی بت پرست تو مان رہا ہے نا کہ اللہ ہے. بتوں کو اللہ نہیں سمجھتا، انہیں تو سفارشی سمجھتا ہے اور ان کی پوجا اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے. تو یہ اللہ بت پرستوں کے ناراض کیوں ہے؟ پورا یہ بت پرست اللہ سمجھتے ہیں اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں سفارشی کے طور پر، تو یہ ناراض کیوں ہے؟ تو بھائی بات تو اتنی تھی کہ بت پرستوں نے اپنے لیے ایک طریقہ عبادت معین کیا. ہوگا بت پرستوں نے اپنے لیے ایک طریقہ عبادت معین کیا تو اللہ اتنا ناراض ہوا کہ کہا ہم نے قیامت کے جاننے میں لگے ہوئے ہیں. تو طریقہ عبادت معین کرنے پر تو اتنا ناراض ہو جائے اور اگر کوئی حاضر معین کر کے بیٹھ جائے. کوئی رہنما معین اسلام کا رہنما معین کر کے بیٹھ جائے تو کتنا ناراض ہوگا. کہا کہ نہیں، اگر عبادتیں ہمارے رسول کے رشتے سے آگے بڑھ رہی ہیں تو پھر فضیلتیں بھی ہمارے رسول ہی کے رشتے سے آگے بڑھیں گی. بھائی دین میں مرکز عبادت محمد کے ساتھ اور دین میں مرکز فضیلت محمد کے ساتھ. اب دیکھیں بات بڑھ رہی ہے اور خط کے پیچھے معین ہے. ازواج رسول محترم کیوں ہے؟ مکے میں اور مدینے میں بہت سی عورتیں تھیں. یہ ازواج رسول امہات المومنین کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی ازواج مطہرات ہیں، رسول کے رشتے سے. یہی ہے نا. مدینہ محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قبر محترم رسول وہاں پائی جاتی ہے. یہی ہے نا. مکہ محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد نے جس گھر کے آگے آپ کی پریشانی چاہیے تو گھر مکے میں پایا جاتا ہے. اصحاب محترم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اصحاب رسول ہے. دیکھیے میرے جملے کو غور کرتے جائیے گا کہ ساری شرف اور ساری فضیلتیں رسول کے رشتے سے مل رہی ہیں. اصحاب رسول ہیں اس لیے محترم ہے، ورنہ اسی مکے میں اصحاب الفیل بھی تو تھے. علم طرح کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اس پہ عذاب آ گئے یا نہیں؟ تو اصحاب اس لیے محترم کہ رسول کے صحابی ہیں، ازواج اس لیے محترم کہ رسول کے ازواج ہیں، مدینہ اس لیے محترم کہ رسول اس کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، مکہ اس لیے محترم کہ رسول نے اپنی پوری زندگی اس مکے کے خانے کعبہ کی طرف اپنی پہچانی دے گی. تو جتنے شرف ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے معیار ہیں، وہ رسول کے حصے سے ملے. تو صاحب کچھ باتیں ہو گئی، کچھ بات واضح ہوئی. اگر بات واضح ہو گئی ہو تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ بھائی تنہا یہ کام رسول کا نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء مرسلین گزرے ان سارے انبیاء مرسلین کی امتوں میں جو فضیلتیں ملی، جو شرف ملے، جو درجات عطا ہوئے، جو معیار عطا ہوئے، وہ انبیاء کے رشتے تھے. اب اگر میں اپنی زبان سے جملہ کہہ دوں تو لوگ کہیں گے کہ کہاں تو کھا کے لایا، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اور عجیب شان سے کہتا ہے. سلیمان بھائی دیکھیے گا شرف مل رہا ہے. سلیمان بادشاہ ہے نا اور نبی بھی ہے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے لشکر کو لیے ہوئے وادی نم سے گزر رہے ہیں. اب ابھی تک قرآن ہے، اس کے آگے تسلسل انبیاء آج بات کروں گا آپ کی خدمت میں. پورے جاہ و جلال کے ساتھ سلیمان اپنے پورے لشکر کو لیے ہوئے وادی نمل سے گزر رہے ہیں. وادی میدان نمل چوٹیوں کے وادی سے گزر رہے ہیں. پرندوں کا سایہ ہے.
ایک مرتبہ ایک چونٹی نے کہا، کس سالت نملتن، ایک چونٹی نے کہا، بھائی اگر میں قصۃ الانبیاء سناتا تو میرے سننے والے سوچتے کہ خدا معلوم کتنے کا ہوئی ہے داستان. ایک چونٹی نے کہا. لیکن یہ تو قرآن ہے نا، ایک ایک لفظ پر وہی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے. اس حالت نملت ایک چونٹی نے کہا، جس سے کہا چونٹیوں سے. اب دو باتیں طے ہو گئی، چونٹی کہہ سکتی ہے، چونٹی سو سکتی ہے. قوت گویائی بھی ہے، قوت سماج بھی ہے. اچھا تو کیا کہا؟ یا ایھا النمل، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم. چونٹیوں دیکھو اپنے اپنے دلوں میں اور اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہو. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے. چونٹی انسان کے شعور پہ بحث کر رہی ہے. اب اللہ کس مخلوق کو کیسا بنا دے کچھ نہیں معلوم. اللہ کس مخلوق کو کیسا بنا ہے کچھ نہیں معلوم. اور اللہ کس مخلوق کو کیسا اسلام دے دے کچھ نہیں معلوم. یہ بھی ایک درجہ ہے نا اسلام کا. اور وہ چونٹی جو دوسری چونٹوں سے کہیے کہ پھروں میں چلی جاؤ، وہ ان کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دے رہی ہے. اب دور ہے وہ چونٹی جو نصیحت کر رہی ہے. کوئی جاؤ اپنے دلوں میں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچھ چلتی ہوئی نظر جائے. اب بہت دور ہے سلیمان. ہوا پر بھی تو تصرف ہے نا. یہ نبی وہ نبی ہے جو ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. چونٹی کی آواز ہوا نے گوشے ہمایوں نے سلیمانی تک پہنچائی. اتنا کنٹرول تو ہے سلیمان کے پاس کہ چونٹی وہاں بولے اور سلیمان کے کان میں یہاں آواز آئے. بھائی جیسے ہی چونٹی کی آواز سلیمان کے کان میں آئی، قرآن کہتا ہے مطلب سمجھ آئے گا، پہلے مسکرائے پھر ہنسی ہے. یعنی عجیب بات. اب تم مسکرانا، ہنسنا. سلیمان پہلے مسکرائے پھر ہنس دیے. بھائی جو آج مطلوب ہے اس بندے پر، بھائی اس میں ہنسنے کی کون سی بات تھی؟ ایک دردمند چونٹی اپنی برادری سے یہ کہہ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان بے شعوری میں تمہیں کچلتے ہوئے گزر جائے. تو کہا ہنسنے کا یہی مقام ہے کہ جو نبوت پر بے شعوری کا الزام لگائے تو جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. جو نبوت پر بے شعوری کا الزام لگائے، کیا وہ ہنسنے کے قابل نہیں ہوگا، رونے کے قابل ہوگا؟ ہنسیے. یہاں تک ہے قرآن، یہاں تک ہے قرآن. اور اب اس کے آگے قصۃ الانبیاء. اب یہ قرآن نہیں ہے. ایک مرتبہ چین کو حکم دیا، وہ جو چونٹی نملتن، یہ چونٹی اور چونٹے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جو چونٹی بول رہی تھی، اگر جو ڈر تھا چونٹا، اسے کہا اسے میرے پاس تھا، وہ چونٹا لایا گیا. اللہ نہ ہو مجھے لگتا ہے یہ وہ نبی ہے جسے ہم پرندوں کی بولیاں سکھلا چکے ہیں. اچھا چونٹا پردان رہا ہوگا، پرندوں میں شامل ہو گیا. اب گفتگو ہو رہی ہے سلیمان میں چونٹے لو. عجیب منزل ہے. اور قرآن یہ قصۃ الانبیاء ہے. کہا کہ ادھر لاؤ، جن اسے اٹھا کے لائے. اب چھوٹا سا چھوٹا ہے اپنی ہتھیلی پہ لے لیا. کہا چلیے مزہ کہ تو یہ سمجھے کہ میں تجھے کچلتا ہوا گزر جاؤں گا. کہا یا نبی اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے متعلق سوچوں، لیکن آپ کے ساتھیوں کی ضمانت کیسے لے لیتا.
जानवर का शऊर है कि नबूवत तो महफूज अली खता है, लेकिन वो जो साथ में उनका क्या भरोसा, मुमकिन है वो कुछ चलते हुए गुजर जाए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात बदल दी, अब हथेली पहले सुलेमान की हथेली पे छूटा है, कहा कि तू बड़ी इल्मी बातें कर रहा है। भाई ये तसद्दुल अंबिया है, कुरान नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं तसद्दुल अंबिया को बहुत कम कोट करता हूँ। तसद्दुल अंबिया नाम की बहुत किताबें लिखी गई जिसमें अंबिया के किस्से, उनमें से एक को हवाले के तौर पर पेश कर रहा हूँ। और जिस तसद्दुल अंबिया को भी आप उठाएंगे उसमें ये वाकया जरूर मिलेगा जो आज करने जा रहा हूँ। अब हथेली पर सुलेमान की हथेली पे छूटा है, कहा कि बहुत बुखार हो गया, बहुत पढ़ा लिखा है। कहा कि या नबी अल्लाह, बरसों गुजर गए पढ़े लिखों की सोबत में बैठते हुए, ऐसा ना तो पढ़े लिखों की सोबत में बैठा, मुस्तफीद हुआ, मुझे फायदा हुआ। भाई समझवा से ऐसा उसने इस्तेफादा किया। कहा अच्छा इतना बता दे कि तू अपनी कौम का सरदार, अब वो अपनी कौम का सरदार है, वरना हुक्म न देता झूठों को और ऊंचों को, और मैं अपनी कौम का सरदार, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ? अब नब्बत झुंझा गई। अब ये उलुल अज़मियत तो नहीं है ना, मतलब तो सुलेमान उलुल अज़म नहीं है, खातमुन नबीय्यीन नहीं है, बस नबी है, बादशाह भी है, मिजाज में बादशाह भी है, नब्बत भी है। अब नब्बत झुंझा गई, कहा कि तू भी सरदार है, मैं भी अपनी कौम का सरदार हूँ, बस इतना बता दे कि तू अफजल या मैं अफजल। कहा जान के अमान है, कहा भैया नबी अल्लाह जान की मुझे अमान देंगे, कहा कहाँ की जान के अमान दे दी, कहा या नबी अल्लाह इन सब तो मैं अफजल हूँ, इसलिए कि आपके पाँव जमीन पर है, मेरे पाँव रस्ते नबूवत पर है। यही तो नामा जा रहा था कि अगर फजीलत मिली तो नबूवत के वास्ते से मिली, कि आपके पाँव जमीन पर है और मेरे पाँव भक्ति सही सोच रस्ते नबूवत पर है, एक नबी के हाथ से, तो इस वक्त मैं अफजल हूँ। बड़े खुश हुए तसद्दुल अंबिया लिखने वाले, और आज तसद्दुल अंबिया लिखने वाले मुसन्निफ ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि कितना समझदार टूटा था कि उसने अपनी अफजलियत में दलील कायम कर दी कि मैं दस्ते नबूवत पे कहा, तो टूटेगा दस्ते नबूवत पे होना तो नजर आ गया, और अली का दो जन मोहब्बत को होना नजर नहीं आया। कुछ बात वाजे हुई भाई। अब यही से सिलसिला फिक्र और आगे गया। मिजाज में चूंकि नबूवत के साथ बादशाह की झुंझलाहट आ गई थी, तो अब झुंझलाहट भी बर्दाश्त न हुई, ऐसा जवाब दिलवा दिया चूंकि से कि क़यामत तक के सनद बन जाए। अब बहुत समझ रखिएगा, अब मिजाज में बादशाह आई भाई, खुदा की कसम वो जो अल्लाह है ना, इस्लाम का अल्लाह, और जिसका तारुफ में किसी तकरीरों में करवा रहा था, उस अल्लाह के मिजाज को देखिए। बड़ाई पसंद नहीं है भाई, अगर बड़े हो तो मुनकसर मिजाज बन जाओ। जैसे फलदार दरा तुम जाता है, अगर बड़े हो मुनकसर मिजाज बनो, और अगर बड़े होकर पढ़ाई दिखलाई तो फिर किसी न किसी मकाम पर चेक बिठला देंगे, चेक बिठलाएंगे। अब सुलेमान के बड़ा कौन होगा? सुलेमान के बड़ा रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, परवरदिगार मुझे ऐसी हुकूमत दे दे कि मेरे बाद किसी को मिले ही नहीं। मेरी छोटी दुआ नहीं है, रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, ऐसी हुकूमत और ऐसा इख्तियार मुझे दे दे कि मेरे बाद वो इख्तियार और हुकूमत किसी और को न मिले। जवाब दिया परवरदिगार ने, हाज़ा अताउना, जाओ सुलेमान तुमने चीज मांगी है ना, हमारे नबी हो, हमने अता कर दी। हाज़ा अताउना, हमने अता कर दी। फमनुन चाहे तो लुटा दो। अब उसकी निगाह में तो उसकी हैसियत नहीं है ना, अब तुमने इतना बड़ा इख्तियार मांगा है वो हमने दे दिया। फमनुन, आओ लुटा दो पूरी दुनिया में, आओ हमसे, और चाहो अपने पास रखे रहो बगैर हिसाब। अब हम तुमसे हिसाब नहीं मांगेंगे, तो जो शय अता हो जाए उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। अब जो शय अता हो जाए, हाज़ा अताउना फमनुन, और हमसे बगैर हिसाब हमने तुम्हें हुकूमत अता कर दी, अब चाहे लुटा दो चाहे रखे रहो, हम तुमसे हिसाब नहीं मांगेंगे। जो चीज अता हो जाए उसका हिसाब नहीं मांगा जाता, चाहे वो रखे चाहे किसी को दे दे,
तो आलम तो अता हुआ। अब चाहे अली जाफर तैयार के पोते को दे या अपने बेटे अब्बास को दे, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। सुलेमान, हमने तुम्हें हुकूमत अता कर दी, अब वो हुकूमत मिली। ऐसी तो दुनिया में अब किसी को मिलने वाली ही नहीं है। जिन्नात तेरे लगी, जिन हिसाब करते हैं। अब वो जितनी भी किस्मों भूत परी देव वो सब एक लफ्ज में आ गए, जिन हिसाब करते हैं। हवा सुलेमान की हिसाब करती है, परिंदे वो हिसाब करते हैं, चौपाए सुलेमान की हिसाब करते हैं, दरिंदे सुलेमान के हिसाब में है। ये परिंदे बच्चे इंसान तो है ही सुलेमान के हिसाब में। कहा एक महल तैयार करो, अब इस महल का रखा अपने कुरान में। अब कसातुल अंबिया नहीं है, फिर कुरान, और फिर उसके बाद कसातुल अंबिया का जुमला। महल तैयार करो, एक आलीशान महल तैयार हुआ। कुरान ने बहुत तारीफ लिखी है उस महल की। जब आलीशान महल तैयार हो चुका तो एक मरतबा सुलेमान ने बड़े जाओ जलाल में कहा कि आज मैं उस महल की बुलंदी के आखिरी हुजरे में जाकर अपने हुदूद ममलुकत को देखना चाहता हूँ, अपने हुदूद ममलुकत को देखना चाहता हूँ। और खबरदार आज कोई महल में दाखिल न हो, आज कोई महल में दाखिल न हो, ये कह के चले थे सुलेमान। भाई देखिएगा, मैं भी अब कर रहा था ना कि अल्लाह के सामने सही तस्लीम को हम रखो, इसी का नाम इस्लाम है। जुमले में जलाल तो आ गया कि आज कोई मेरे महल में दाखिल न हो। अब सुलेमान गए, बुलंद हुए, आखिरी मंजिल पे पहुंचे, उस हुजरे में गए जहां से उनको हुजूर ममलुकत देखने थे। अभी देखने में मशगूल भी नहीं हुए थे कि इतने में रेशमो दीवा के जो पर्दे लगे हुए थे ना, उनमें सरसराहट पैदा हुई। और एक मतलब पर्दे को चाक करता हुआ एक शख्स सामने आया। कहा कि हमने तो कहा था कि कोई ना आए। कहा मैं इसलिए तो आया। कहा हमने तो कहा था कि कोई ना आए। कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुमने कह दिया था कि कोई ना आए। तुमने कह दिया था कि यहाँ कोई ना आए। खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि तुम जाओ, इसलिए कि तुम्हारी हुकूमत जीवों पर है, इंसानों पर है, दरिंदों पर है, फरिश्तों में तुम्हारी हुकूमत नहीं है। अच्छा, तो तू फरिश्ता है? तू फरिश्ता है? कहा कि हाँ फरिश्ता हूँ और मौत का फरिश्ता हूँ। और सुनो सुलेमान, अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है कि मैं जहाँ चाहूँ चला जाऊँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब एक बड़ा जुमला निकल गया फरिश्ते के मुख से, एक बड़ा जुमला निकला सुलेमान की जबान से कि मेरे महल में कोई दाखिल न होने पाए। मलकुल मौत दाखिल हो गया और अब मलकुल मौत की जबान से एक जुमला निकला कि मैं जहाँ चाहूँ दाखिल हो जाऊँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहा मलकुल मौत, मेरी जबान से बड़ा जुमला निकला, जब तो सही कि तुझे फातिमा के दरवाजे पर ले जाकर रुकवा लूं। बात तमाम हो गई ना। जब तो सही कि तुझे फातिमा के दरवाजे पर रुकवा दूं और इजाजत के बगैर अंदर न जाने दूं। मलकुल मौत फातिमा हुजरे के बाहर खड़ा है, फातिमा हुजरे के अंदर है और वो इजाजत मांग रहा है। अगर बीवी इजाजत न दे तो हिम्मत है मलकुल मौत की दाखिल हो जाए। भाई अब हुजरे सज्जदा समझ में आया? अब समझ में आया कि हुजरे सज्जदा क्या है? मौत हुजरे सज्जदा से बाहर है, जिंदगी हुजरे सज्जदा में है। इस जुमले को महसूस कर ले, यानी मौत को जब तक इजाजत नहीं मिलेगी वो हुजरे सज्जदा में दाखिल हो नहीं सकती। तो अब सारी दुनिया की मौत है हुजरे सज्जदा के बाहर और सारी दुनिया की जिंदगी है ना हुजरे सज्जदा के अंदर। तो अब अगर पैगंबर ये कह दे कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, तो ताज्जुब क्या है? बस गुफ्तगू को इसी मंजिल पर लाकर रोकना था। मौत हुजरे सज्जदा के बाहर है, इजाजत मिली तो मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हुआ। भाई फरिश्तों के साथ आले मोहम्मद का किताब यही रहा है।
اب کیا مسائل تک جانے کے لیے مجھے کسی فرشتے کے واقعے کو پیش کرنا ہے؟ ہٹ جاؤ جبرائیل، ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت آسمان کا ہے، یہ وقت امتحان کا ہے۔ وہاں ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، یہاں جبریل اپنے پیروں سے حسین کو سایہ فراہم کر رہا ہے۔ نہ اس کی مدد چاہیے نہ اس کی مدد چاہیے۔ بھائی میری مدد کرنے کے لیے کیا زہیر ابن قیس کم ہے؟ کیا مسلم ابن اور حجر اسدی کم ہے؟ کیا میرا آنے والا مہمان اور کم ہے تو ان کی مدد لو؟ بڑا ناز تھا میرے مولا حسین ابن علی کو اپنے صحابہ پر۔ تقریر آ گئی آخری بندے پر، بھائی میں فرشتوں سے مدد کیوں لوں؟ میرے ساتھی، میرے جانے ساتھ، میرے چاہنے والے، میرے دوست، بچپن کے ساتھی میرے ساتھ ہیں۔ صبح ہوئی، ایک ساتھ آشور کی صبح ہوئی، جیسے ہی آشور کی صبح ہوئی میرے سارے ساتھ نے کمان نے تیر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں اور جدید کے دربار میں جا کر اس بات کی گواہی دینا تاکہ مجھے پہلا انعام جلدی سے مل سکے۔ اب ہر ایک کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ پچھلے ساتھ کے تیر کے ساتھ ہم بھی تیر پھینکیں تاکہ ہمیں بھی عزیز کے دربار سے انعام ملے۔ تو ایک تیر چلا پچھلے ساتھ کا اور 4000 تیر چلے تیر اندازوں سے۔ جب تیر چلے تو زہیر خین نے حبیب ابن مظاہر کو آواز دی اور کہا حبیب کو وقت آ گیا جس کے لیے ہم تم دونوں زندہ ہیں۔ ابو سوام سیداوی نے مسلم ابن اوسجۂ اسدی کو آواز دی کہ ہم اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن یہ وقت ہے مولا کی نصرت کا، گھوڑے جمع کرو، گھوڑے جمع کرو۔ کہا گھوڑے جمع کر کے کیا کرو گے؟ یہ بھی دوسرے سے کہا انہیں جمع کرو۔ کہا کیا کرو گے گھوڑے جمع کر کے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ایک تیر بھی خیال حسینی تک پہنچ گیا تو ہم منہ دکھانے کے قابل بھی رہیں گے۔ فوج حسینی میں گھوڑے کم تھے، گھوڑے لائے گئے، انہیں خیام حسینی کے سامنے جوڑ کر کھڑا کیا گیا، کرنوتیوں سے کرنوتیاں ملا دی گئی کہ اگر تیر آئے تو ان گھوڑوں پہ پڑے، خیموں تک لگائے۔ اب ظاہر ہے گھوڑوں کے درمیان میں جگہ تھی نا، جگہ تھی، بھائی ان جگہوں کو پور کیسے کیا جائے؟ تو یہی بوڑھے ابو سمام سیداوی، زہیر خین، شہید، مشکل بن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، یہ سارے ان خلاؤں میں بیٹھ گئے۔ اصحاب حسین سمجھ میں آئے، ان خلاؤں میں بیٹھ گئے۔ ایک منزل آئی، آپ کو میں نے رحمت دی، ایک منزل آئی جب تیر انداز تیر پھینک کر تھک چکے اور تیر بارانی بند ہوئی، جیسے ہی تیر بارانی بند ہوئی کہا فضیل عباس ذرا میرے قریب کو آنا۔ عباس قریب آئے، کہا بھیا چلو چل کے دیکھے کہ ساتھیوں میں سے کون زندہ ہے کون گزر گیا۔ حسین ایک ایک ساتھی کی طرف جا رہے تھے، ایک ایک ساتھی کے ناشے کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کان میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہپوش کنیز ہے جو کسی کے سر کو اپنے کانوں پر رکھے ہوئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ کہا عباس کی عورت کون ہے اور یہ کس کا لاچار ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم، یہ مسلم ابن اوسجۂ اسدی کی کنیز ہے جو ان کے لاجے میں بہن کر رہی ہے، رونے لگے۔ کہا میرا مسلم مر گیا، کیا میرا مسلم مر گیا؟ کہا نہیں ابھی کام باقی ہے۔ کہا قریب بتاؤ، قریب ہٹی، حسین آئے، مسلم کے سر کو حسین نے اپنے دانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی، اپنے ہاتھوں سے خون صاف کیا۔ حبیب آ کے کھڑے ہو گئے، زخمی تھے لیکن زندہ تھے۔
ابو سمامہ آگے کھڑے ہو گئے، زخمی تھے لیکن زندہ تھے. ابھی کچھ سانس ہے مسلم میں، ابھی کچھ سانس ہے. کہا مسلم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی خدمت ادا کر کے جا رہا ہوں. بھائی دو دونوں کی ضرورت ہے. مولا آپ کی خدمت کو ادا کر کے جا رہا ہوں. کتنے میں حبیب پڑے. کہا مسلم تمہارے خیمے میں تمہاری بیوی بھی، تمہارے چھوٹا سا بچہ بھی. اب ظاہر ہے کہ تم مر جاؤ گے، ان کے لیے کوئی وصیت کر دو، اپنی بیوی کے لیے اپنے بچے کے لیے کوئی وصیت کر دو. جانتے کیا تھا؟ ایک مرتبہ مسلم نے خون بھری آنکھیں کھولی اور کہا سنو ابھی سنو، بیوی اور بچے کے لیے تو کوئی وصیت نہیں ہے. وہ اما اسی کا حال ہے مظلوم، میرے مظلوم والا کا خیال رکھنا. میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. یہ کہا اور مسلم کھڑا کر گئے. اب مسلم کی میت حسین کے جرانے حسین کے پاس ہے، مسلم کا سر حسین کے دانوں پہ ہے، حسین کے گرم گرم آنسو مسلم کے اٹھاؤں پہ گر رہے. آپ نے گریا کیا، تقریر تمام ہو چکی. اب مجھے اجازت ہے کہ میں واقعے کو مکمل کر دوں. مسلم مر چکے، مسلم کا سر حسین کے دانوں پہ اور حسین کے آنسو مسلم کے اٹھاؤں پہ گر رہے ہیں. حسین کے اصحاب کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں حسین کی نگاہ نے ایک منظر دیکھا کہ سامنے جو اصحاب کے خیمے ہیں ان خیموں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا اور نکل کر خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا. ایک لمبی سی تلوار اس کے کمر میں لگا رہی تھی. بھائی پوری طرح محسوس کریں جملے کو جملہ کرو، پوری طرح محسوس کریں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خیمے کے اس طرف کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. خیمے کے اس طرف سامنے کو بچہ ہے اور اس کے کمر میں ایک لمبی تلوار حمایت ہے اور خیمے کے اس طرف اندر کچھ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ بچے نے اس نظر نہ آنے والے کو چھپ کے سلام کیا اور چلا مکل کی طرف. اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین کا ہاتھ دیتی ہوئی آ رہی تھی. حسین گھبرا گئے، مسلم کا سر زمین میں رکھا، کھڑے ہوئے یہ نواز کا بچہ ہے جو نسل میں جا رہا ہے. ساتھی جاؤ بچے کو لے کے آؤ. ساتھی دوڑے بچے کو گود میں لیا، حسین کی خدمت میں آئے. بھائی بہت سارے جو ہے حسین کی خدمت میں آئے. بچہ سامنے کھڑا ہوا حسین کے. کہا بیٹے کہاں جا رہا تھا؟ کہا مولا آپ کی نصرت کے لیے میدان میں جا رہا تھا. حسین نے رو کے کہا کہ پروردگار آپ کو وقت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر رحم کرنے لگے. آخری جملہ سنے. کہاں جا رہا تھا؟ آپ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا تھا. کہا کہ بابا جا اپنے خیمے میں واپس جا. کہا کہ میری مائی نے تو بھیجا ہے، اب میں کہنے واپس جاؤں. کہا اچھا اتنا بتا دے کہ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا مولا یہ جو لائٹا پڑا ہے نا یہ میرے باپ کا لائٹا ہے. کہا اب تو تجھے مکھن میں جانے نہیں دوں گا. بس یہ جملے کا بلند ہونا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک پیار روٹی تھی. یہ کہتے ہوئی باہر آئی کہ مولا تیرا بازی